است تنے خاکی و دین روح روان است، اس ملک کی روح اللہ کا دین ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت یتیم بچے ہیں۔ میں بڑی معذرت سے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ یتیم ہے وہ پاکستان کا نظریہ ہے کہ مسلمانان پاکستان، حشر کے دن تمہارا ترازو دنیا کی تمام مسلمان اقوام سے الگ ہوگا، ان مسلمان اقوام کا حساب الگ لیا جائے گا اور تمہارا حساب الگ لیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب یا ایران یا ترکی یہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوئے، جبکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ مارز وجود میں آیا تھا۔ اس لیے ایران، افغانستان، تاجکستان، ترکی اور فارس کے مسلمان ممالک کے لوگوں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ایمان کی وفاداری کا سوال تو کیا جائے گا، لیکن اس کی معاشرت، اس کی طرز حکومت اور احیاء دین کے لیے اس کا سوال پاکستان کے مسلمان سے ہی کیا جائے گا۔ کیوں کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ الہ العالمین خطہ زمین عطا فرما، ہم وہاں پہ اسلامی شناخت کو قائم کریں گے، اسلامک آئیڈینٹی کو قائم کریں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہماری نظریاتی اساس تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ جن کی بنیاد لسانی ہوتی ہے، زبانی ہوتی ہے، یا جن کی بنیاد جغرافیائی ہوتی ہے، یا جن کی بنیاد قومیت کے اوپر ہوتی ہے، وہ ریاستیں قائم رہتی ہیں، ان میں آگ لگی رہے، بم گرتے رہیں، جو مرضی ہوتا رہے، ان کے استحکام کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی بنیاد نظریاتی ہے، یہ نظریے پہ قائم ہے، اور یہاں پہ کئی قومیں آباد ہیں۔ سندھ میں چلے جائیں، وہاں سندھیوں کا نعرہ ہے، مہاجروں کا نعرہ آگے شروع ہو جاتا ہے، تھوڑا ادھر کو آئیں بلوچوں کا نعرہ شروع ہو جاتا ہے، تھوڑا ادھر کو آئیں سرائکیوں کا نعرہ شروع ہو جاتا ہے، ادھر پنجابیوں کا نعرہ ہے، ادھر پٹھانوں کا نعرہ ہے، ان سب کے درمیان شیعوں کا نعرے ہیں، سنیوں کے نعرے ہیں، وہابیوں کے نعرے ہیں۔ یہ کتنی تقسیم ہو گئی ہے ہمارے اندر۔ اس لیے ہمیں جو کوشش کرنی ہے، ہمیں پٹھانوں کے لیے نہیں لڑنا، ہمیں پنجابیوں کے لیے نہیں لڑنا، ہمیں بلوچوں اور سندھیوں اور مہاجروں کے لیے نہیں لڑنا، ہمیں شیعہ کے لیے، سنی کے لیے، وہابی کے لیے نہیں لڑنا، ہمیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے لیے نہیں لڑنا، ہمیں لڑنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے لڑنا ہے۔ کیوں؟ ہمارا نظریہ وہی ہے، ہماری زندگی وہی ہے، ہمارا فلسفہ حیات وہی ہے۔ پاکستان کا مطلب آزادی، صرف آزادی نہیں، پاکستان کا مطلب صرف خود مختاری نہیں، بلکہ پاکستان کا مطلب اس اسلامی نظریے کو محفوظ بنانا ہے جو اس ملک کے اندر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح اسلام کی تبلیغ ہم پہ لازم ہے، پاکستان کی تبلیغ بھی ہم پہ لازم ہے، نظریہ پاکستان، تصور پاکستان کی تبلیغ بھی ہم پہ لازم ہے۔ اپنی گلی محلوں میں جائیے، لوگوں کو نماز کا حکم کیجئے، روزے کا حکم کیجئے، زکوٰۃ کا حکم کیجئے، حج کا حکم کیجئے، جہاد بالنفس، جہاد بالعمل اور جہاد فی سبیل اللہ کا حکم کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آپ گلی محلوں میں جا کے نظریہ پاکستان سے وابستہ رہنے کا حکم کیجئے۔ میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اس کائنات کی تخلیق کا اہتمام کرتا ہے تو بھی اس کا قانون ہوگا، جب وہ اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے تو بھی اس کا قانون ہوگا، جب اس دنیا سے انسان جاتا ہے تو بھی اس کے قانون سے جاتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے، برزخ میں جاتا ہے تو بھی اس کا قانون ہوتا ہے، جب اٹھایا جائے گا تو بھی اس کے قانون سے اٹھایا جائے گا، جب وہاں پہ حشر قائم ہوگا، میزان قائم ہوگا تو بھی اس کے قانون
سے قائم ہوگا. یہ درمیان میں ہماری چند ساعتوں کی یہ زندگی جو ہے، ہم کس دلیل سے، کس ضابطے سے، فطرت کے کس قانون سے یہ تصور کر لیتے ہیں کہ بنائے بھی وہ اپنے قانون سے، پھر بھیجے بھی وہ اپنے قانون سے، پھر مارے بھی وہ اپنے قانون سے، پھر اٹھائے بھی وہ اپنے قانون سے، پھر حساب بھی وہ اپنے قانون سے کرے. اس دنیا کے اندر ان چند ساعتوں کی زندگی میں ہمارے پاس کیا اختیار ہے کہ ہم خدا کے قانون کو چھوڑ کے اپنے قانون سے ارادہ کریں؟ اللہ اکبر. میرا دستور ہر دستور سے بڑا ہے، میرے دستور سے بڑا کسی دستور کو مت مانو. اللہ اکبر. اللہ کا قانون سب سے بلند ہے، اور ہم اللہ کے قانون کے مقابلے میں ایک سیکولر قانون لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تیرا آئین ہر آئین سے بلند ہے. ہم کبھی اللہ کے دستور کے مقابلے میں دستور لاتے ہیں، ہم کبھی اللہ کے منشور کے مقابلے میں منشور لاتے ہیں. جن کو منتخب کرتے ہیں ان سے ہم جواب نہیں چاہتے. اللہ کے دستور کے مقابلے میں کوئی دستور نہیں ہے، کیوں نہیں آپ آزان دیتے؟ اللہ کے آئین کے برابر کوئی آئین نہیں ہے، کیوں نہیں یہ آزان دیتے؟ اللہ کے قانون کے سامنے کوئی قانون نہیں ہے، کیوں نہیں یہ آزان دیتے؟ اتنا بڑا اظہار ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی تحریک کا مقصد یا قائد اعظم کے افکار میں کسی بھی جگہ پر سیکولرزم یا لادینیت کے حوالے سے کوئی التباس، کوئی کنفیوژن پائی جاتی ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، یہ اس کی کم عقلی ہے، یہ اس کی کم ظرفی ہے، یہ اس کی کم بصیرتی ہے، یہ اس کے نظریاتی پن کا اندھا پن ہے. یہ اس کے نظریات کے سامنے ایک گرد کی ایک دیوار اٹھی ہوئی ہے، جو دیوار مغرب کے ان فرسودہ نظریات نے اس کی آنکھوں کے سامنے اٹھا دی ہے. ورنہ پاکستان کی تحریک کا مقصد کبھی بھی سیکولرزم نہیں تھا. لا دینی اور لاطینی کس پیچ میں الجھا تو، دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب الا ہوں. کہ کمزور اور ضعیف قوموں کا علاج لادینیت کے اندر نہیں ہوتا، لاطینیت کے اندر نہیں ہوتا. ضعیفوں کی دوا کیا ہے، کمزوروں کا علاج کیا ہے؟ کہا دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب الا ہوں، لا غالب الا ہوں. کہ اللہ کے دین کے بغیر، اللہ کی ذات سے تعلق کے بغیر ضعیفوں کو شفا نہیں مل سکتی، مریضوں کا علاج نہیں ہو سکتا. پاکستان مدینہ ثانی ہے، اور یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ نظریہ پاکستان یہ جبل احد کا، حنین کا وہی طرح ہے. اس کو جب بھی ہم چھوڑیں گے ہماری ہر فتح شکست میں تبدیل ہو جائے گی.